معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی شب قدر کی نفل نمازوں کا طریقہ بتاؤں گا۔ 27 تاریخ کا روزہ جس دن ہم رکھیں گے اس سے پہلے والی رات 27 کی رات ہے، اور علماء کرام کے اتفاق سے یہی رات شب قدر کی رات ہے۔ یاد رکھیں، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں نوافل اخلاص نیت کے ساتھ پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ زیادہ فضیلت نہ بتاتے ہوئے یہاں پر صرف ہم شب قدر کی نفل نمازوں کا طریقہ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو شب قدر کی فضیلت سنتے رہتے ہیں۔ شب قدر کی جو خاص نفل نمازیں ہیں وہ 26 رکعت نماز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں جو آپ آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ جو خاص نوافل ہے پہلے وہ سن لیں، اس کے بعد جو آسان نماز ہے، جن کو سورہ یاد ہوں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو سورہ یاد نہ ہو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پوری ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ان 26 رکعت میں سے سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز کی نیت کریں گے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دونوں ہی رکعتوں میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہی رکعت میں سورہ قدر بھی پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ سورہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں، 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ پھر کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت نماز کی پھر سے نیت کریں۔ اسی طرح سے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور 7 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھیں گے، اور پھر 7 مرتبہ دونوں ہی رکعتوں میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ بھی پڑھیں گے۔ رکوع سجدہ وغیرہ کرنے کے بعد 2 رکعت جب مکمل ہو جائے سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھیں، اور 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ نے جو 2 رکعت نماز ادا کی اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو ان نماز کی برکت سے شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا، اور جنت میں ایک شہر آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور جو آپ نے بعد میں 2 رکعت اور ادا کی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو پڑھنے والے اور اس کے والدین یعنی ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ آپ کی ٹوٹل اب تک 4 رکعت نماز ہو گئی۔ اب پھر آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب 4 رکعت نماز کی ایک ساتھ نیت کریں گے۔ اس طرح سے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ چاروں ہی رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ۔ 3 مرتبہ چاروں ہی رکعتوں میں سورہ قدر پڑھیں گے، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اور چاروں ہی رکعتوں میں 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ اب یہ 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں آپ بیٹھیں گے تشہد کے لیے، یعنی اتحیات کے لیے بھی بیٹھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، اور چوتھی رکعت پر بھی آپ بیٹھ کر سلام پھیریں گے۔ اس نماز یعنی جو آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ موت کی سکرات آسان کر دی جائے گی، اور قبر کے عذاب بھی آپ سے دور ہو جائے گا۔ اب تک 8 رکعت نماز ہو چکی ہے۔ اب پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعت نماز ایک سلام سے نیت کریں گے۔ اس طرح سے نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاروں ہی رکعتوں میں ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر والی سورہ پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ اب یہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھیں گے، تیسری رکعت کے لیے بھی کھڑے ہوں گے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں گے۔ ان 4 رکعت نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں 4 ستون ملیں گے، اور ان 4 ستونوں میں
ہزاروں محل ہوں گے جو آپ کو عطا کیے جائیں گے۔ اب تک آپ کی 12 رکعت نماز ہو چکی ہے۔ اب پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعت نماز کی پھر سے نیت کریں گے۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کی نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاروں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے۔ چاروں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھیں گے، اور چاروں ہی رکعتوں میں 27 مرتبہ 27 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ۔ یہ کہہ کر آپ 4 رکعت مکمل کریں۔ یہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھ کر تشہد بھی پڑھیں گے۔ 4 رکعت مکمل ہو جانے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گناہ معاف فرما دے گا اور جنت المعلی میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں اور 4 رکعت نماز کی نیت کریں۔ اب تک آپ کی 16 رکعتیں نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اب پھر 4 رکعت کی نیت کریں گے۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاروں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ پڑھیں گے، اور چاروں ہی رکعتوں میں 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ پڑھیں گے، اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت مکمل کریں۔ یہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھ کر تشہد یعنی اتحیات بھی پڑھیں گے۔ 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب آپ سلام پھیر دیں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ اس وقت نہ اللہ اکبر کہنا ہے نہ کچھ اور کہنا ہے، سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ جانے کے بعد ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ آپ کی معاف فرمائے گا۔ اب تک آپ کی 20 رکعت نماز مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت کی نیت کریں گے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور دونوں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی سورہ، اور دونوں ہی رکعتوں میں 100 مرتبہ 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں گے یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ۔ یہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں، سجدے کریں، 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ ان دونوں رکعتوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں شامل ہوں گی۔ اب پھر سے آپ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب تک آپ کی 22 رکعت نماز مکمل ہو چکی ہے۔ اب پھر آپ کو 4 رکعت نماز کی ایک ساتھ نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کو اس طرح سے کرنی ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز شب قدر کے نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد نیت باندھ لیں۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد چاروں ہی رکعتوں میں ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ، اور 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں گے یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اور چاروں ہی رکعتوں میں 5 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں گے یعنی قل هو اللہ احد والی سورہ۔ پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ یہ بھی 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھ کر اتحیات بھی پڑھیں گے۔ 4 رکعت مکمل کر کے سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً پھر سے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد 41 ٹائم یعنی 41 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح سے صرف سبحان اللہ کو پڑھنی ہے اور 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدے سے سر کو اٹھا لیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو یہ تو تھی جو خاص نمازیں تھی شب قدر کی۔ اب جو لوگ ان سوروں کو یاد نہیں کر پاتے یا اتنے سارے سورے یاد نہیں رہتے یا اتنے مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے لیے 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ آپ یہ 2 طریقے اپنائیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لیے فضیلت کا حامل ہوگا، کیونکہ شب قدر میں کم سے کم 2 رکعت نماز
और ज्यादा से ज्यादा आप हजारों रिकतें अदा कर सकते हैं। तो जो दो तरीके बताए जा रहे हैं, इन दो तरीकों पर आप अमल करते हुए नमाज पढ़ें। चाहे तो आप एक ही तरीका को अपनाते हुए आप बार बार उसी नमाज को अदा करें, या दोनों तरीका, एक मर्तबा एक तरीके पर नमाज पढ़ें और दूसरी मर्तबा दूसरे तरीके पर नमाज पढ़ें। इस तरह से आप हजारों रिकतें अदा कर सकते हैं। आप चाहे 20 पढ़ें, 10 पढ़ें, 50 पढ़ें, 100 पढ़ें, जितनी रिकतें आप अदा करना चाहें कर सकते हैं। तो आसान तरीका यह है कि सबसे पहले आप दो रिकत की नियत करेंगे। 2 रिकत की नियत आपको इस तरह से करनी है। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद पहली रिकत में 2 रिकत की आपने नियत बांधी है, पहली रिकत में एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे और एक मर्तबा सूरह कौसर पढ़ेंगे यानी इन्ना आतेना कल कौसर का सूरा। फिर रुकू करें, सजदे करें, सजदे से सर उठाएं, अल्लाह अकबर कहता हुआ सीधा खड़े हो जाएं। अब दूसरी रिकत में एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा और एक मर्तबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़े। फिर रुकू सजदा वगैरह करें। 2 रिकत मुकम्मल करने के बाद सलाम फेर दें। सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ें। जो भी आपको दरूद शरीफ याद हो वो पढ़ सकते हैं और 70 मर्तबा इस्तिगफार पढ़ें यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह पढ़ें। ये आपकी 2 रिकत हो गई। फिर आप अदा करना चाहते हैं तो इसी तरीके पर फिर से आप 2 रिकत नमाज अदा करेंगे। लेकिन जरूरी ये है कि जब भी आप 2 रिकत नमाज मुकम्मल पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद 11 मर्तबा दुरूद शरीफ और 70 मर्तबा इस्तिगफार भी पढ़ेंगे और फिर से 2 रिकत की नियत करके फिर 2 रिकत पढ़ेंगे। अब ये जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीका को भी आप अपना सकते हैं। सबसे पहले आप 2 रिकत की नियत करें। नियत की मैंने 2 रिकत नमाज शब कदर के नफल की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर ये कहने के बाद नियत बांध लें। नियत बांधने के बाद सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद दोनों ही रिकतों में एक एक मर्तबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे और 7 मर्तबा 7 टाइम सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ेंगे। 2 रिकत में, दोनों ही रिकत में सेम टू सेम पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप रुकू सजदा वगैरह करके 2 रिकत मुकम्मल करेंगे। हर 2 रिकत नमाज के बाद आपको ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आपको 100 मर्तबा पढ़नी है। तो पहले जो तरीका बताया गया उस तरीका को जब आप पढ़ेंगे उसके बाद 11 मर्तबा दुरूद शरीफ और 70 मर्तबा इस्तिगफार पढ़ेंगे। और जो दूसरा तरीका बताया गया, इस तरीका पर जब आप नमाज अदा करेंगे 2 रिकत अदा करने के बाद ये तस्बीह यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 100 मर्तबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर सीधा खड़े हो जाएंगे। फिर 2 रिकत की नियत करेंगे। फिर 2 रिकत नमाज अदा करने के बाद इन्हीं तरीकों पर जो दुआएं बताई गई, लास्ट में तस्बीह बताई गई, ये पढ़ेंगे। इस तरह से आप हजारों रिकतें अदा कर सकते हैं। जितनी चाहें आप उतनी अदा कर सकते हैं। और एक बात बता दूं, जो नमाजें हमने बताई है यह नमाज औलिया किराम के तरीकों पर बताई गई है। इसीलिए अगर आप चाहें तो दूसरी नफल नमाजें अदा कर सकते हैं, क़ज़ाए उम्री अदा कर सकते हैं, जो आप पर फर्ज है वो नमाजें अदा कर सकते हैं। सिर्फ मेरे बताने से कुछ नहीं होता, मेरे बताए हुए तरीकों पर अमल करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर खुलूस ना हो, जब तक आपके अंदर इखलास ना हो। अगर आपके ऊपर बेशुमार नमाजें क़ज़ा हैं, पहले वो अदा करें, उसके बाद नवाफिल अदा करें, क्योंकि जब तक आपके ऊपर फर्ज है, दूसरी नमाजें क़ज़ा हैं, उस वक्त तक आप नफल नमाज अदा नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले आप क़ज़ाए उम्री अदा करें, उसके बाद नवाफिल अदा करें। और जरूरी ये नहीं कि मैंने जो तरीका बताया है इसी तरीके पर आप नफल नमाज अदा करें, बल्कि आप जिस तरह भी नफल नमाजें अदा करना चाहें, आपको आता हो, उस तरह से आप नफल नमाजें अदा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ आसानी के लिए तरीका बताया हुआ है ताकि आपको आसानी मिल सके, आसान हो सके आपके लिए, आप सही तरीके से नमाज अदा कर पाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।